میں اپنے بھائی کی بات سن کر پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے نہ اپنی سماعت پر یقین تھا نہ ہی اس پر کہ ایسے الفاظ میں اپنے بھائی کے منہ سے سنوں گی۔ میں نے کہا، بھائی آپ ہوش میں تو ہیں؟ وہ نشے میں چور اپنے پاؤں پر کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ لڑکھڑاتے قدموں سے میرے کمرے کی دیوار سے لگ کر دیوار کے سہارے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، ہاں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، رات کو تیار رہنا۔ میں نے درستگی سے کہا کہ میں ایسا کوئی گناہ نہیں کروں گی۔ کہنے لگا، اگر تم شرافت سے نہ مانی تو میرے پاس پھر دوسرا راستہ بھی ہے۔ یہ کہہ کر وہ نشے سے چور میرے کمرے سے باہر نکل گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے میرا کمرہ باہر سے لاک کر دیا۔ یہ دیکھ کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میں اپنے نشئی بھائی سے یہ توقع نہیں کر سکتی تھی۔ میں فوراً دروازے کے پاس آ گئی، زور زور سے دروازہ بجانے لگی، رونے لگی، مگر دروازہ نہیں کھلا۔ پوری رات میری رو کر گزری تھی، دروازہ پورا دن بھی بند رہا۔ میں بھوکی پیاسی کئی بار دروازہ پیٹتی رہی، لیکن کوئی بھی میری مدد کو نہیں آیا تھا۔ شاید اس لیے کہ میرا بھائی جس گھر میں مجھے لایا تھا یہاں قریب کوئی آبادی نہ تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اپنی نشے کی لت پوری کرنے کے لیے اس حد تک بھی گر سکتا ہے، بہن بھائی جیسے پاکیزہ رشتے کی یوں دھجیاں اڑا سکتا ہے۔ یہ ایک سنسان سا علاقہ تھا، قریب کوئی گھر تعمیر نہ تھا سوائے واحد اس ایک گھر کے۔ میرا بھائی جب مجھے یہاں دھوکے سے لے کر آیا تو میں نے کہا، آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں؟ یہاں تو آبادی ہی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا، جبھی تو اتنا بڑا گھر اتنا سستا مل گیا ہے۔ میں نے کہا، مجھے یہاں ڈر لگ رہا ہے، یہاں آس پاس کوئی نہیں رہتا، مجھے واپس اپنے پرانے گھر میں جانا ہے۔ وہ کہنے لگا، اب یہی ہمارا گھر ہے، وہ گھر میں نے بیچ کر یہ خرید لیا ہے۔ وہ مجھے اس سنسان سے گھر میں لے آیا۔ وہ گھر بلا شبہ ہمارے پرانے گھر سے بہت بڑا تھا، لیکن مجھے ڈر سا لگ رہا تھا۔ ابھی چند دن ہی ہوئے تھے ہمیں یہاں آئے ہوئے تو بھائی نے اپنا اصل مقصد بھی بیان کر دیا۔ وہ مجھ سے بدکاری کروانا چاہتا تھا اور میرے پیسے سے اپنے نشے کی لت پوری کرنا چاہتا تھا، جو پرانے گھر میں ممکن نہ تھا، کیونکہ وہاں پڑوس میں رہنے والے لوگ میری والدہ کی وفات کے بعد میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ میں اس وقت کمرے میں بند اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ بھوک پیاس کو برداشت کر کے میں نڈھال سی ہو گئی تھی۔ دن سے دوبارہ رات ہو چکی تھی کہ جب کمرے کا دروازہ کھلا، سامنے ایک پکی عمر کا شخص تھا، ہٹا کٹا۔ اسے دیکھ کر میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر بڑی کمینگی سے مسکرا رہا تھا۔ میں کئی قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس شخص نے دروازہ بند کر دیا، میری جانب بڑھنے لگا۔ اس کے غلط ارادے دیکھ کر میں رونے اور چلانے لگی کہ مجھے ہاتھ مت لگانا، میں اس گناہ کے لیے راضی نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگا، میں نے تمہارے بھائی کو منہ مانگی قیمت طے کی ہے تمہاری۔ یہ کہہ کر وہ میرے پاس آ گیا۔ میں نے پوری قوت سے اسے دھکا دیا، وہ پیچھے جا کر گرا۔ میں جلدی سے کمرے کے دروازے کی طرف جانے لگی، لیکن اس سے پہلے ہی وہ مجھے بازو سے پکڑ چکا تھا۔ وہ اس بار بہت غصے میں تھا، مجھے ایک گالی بکی اور بیڈ پر پٹخ دیا۔ میرا سر بیڈ کے کنارے پر جا لگا۔ میرا سر اس زور سے لگا کہ مجھے چکر آنے لگے۔ کچھ میں 24 گھنٹوں سے بھوکی پیاسی تھی، خود میں اتنی ہمت نہیں رکھتی تھی کہ سامنے وحشی صفت انسان سے اپنے بچاؤ کے لیے لڑ سکتی۔ صبح کا سورج میرے لیے بربادی کا نیا سامان لے کر طلوع ہوا تھا۔ وہ شخص میرے منہ پر پیسے پھینک کر بڑی حقارت سے مجھے دیکھ کر کہنے لگا، بڑی کر رہی تھی رات کو میرے سامنے، دیکھ لیا اپنا انجام؟ یہ مرد کا معاشرہ ہے لڑکی، تم جیسی لڑکیاں صرف بکنے کے لیے ہوتی ہیں۔ آئندہ جب میں آؤں تو جھک کر میرے سامنے پیش آنا، ورنہ آج سے زیادہ برا حشر کروں گا تمہارا۔ وہ کمرے سے جا چکا تھا اور میرے آنسو میری آنکھوں سے بہہ کر تکیا بھگونے لگے تھے۔ اس شخص نے ایک وحشیانہ سلوک میرے ساتھ برتا تھا۔ میرے چہرے اور بازوؤں پر اس نے جلتے سگریٹ بجھائے تھے۔ میں روتی چلاتی بلبلاتی رہی اور وہ میری اذیت پر قہقہے لگاتا رہا۔ کہنے لگا، یہ مجھے دھکا دے کر پیچھے گرانے کی سزا تھی۔ میرا جی چاہا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میری سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ میں بھوک اور اذیت کو سہ سہ کر بالکل نڈھال ہو چکی تھی۔ جب میرا گھٹیا بھائی میرے کمرے میں آیا، میرا بگڑا ہوا چہرہ دیکھ کر نظریں بدل گیا۔ میرے بیڈ پر بکھرے نیلے نوٹ دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکی تھیں۔
اس نے کسی بھوکے کتے کی طرح سے وہ نوٹ جھپٹے تھے اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میرا کمرہ پھر سے لاک ہوا تھا، لیکن اس بار میں نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ مجھ میں اتنی سکت ہی کہاں بچی تھی۔ کچھ دیر بعد میرا بھائی عرفان میرے لیے ناشتے کی ٹرے لے آیا، پوریاں، چنے، چائے کی ٹرے میرے سامنے رکھ کر کہنے لگا، پیٹ بھر کے کھا لے، تیرے ہی پیسوں سے لایا ہوں۔ میرا جی چاہا اس کے منہ پر تھوک دوں یا وہ ٹرے اٹھا کر اس کے منہ پر پھینک دوں۔ میں نے تنفر سے اس کی طرف دیکھا، جسے اپنے کیے پر ذرا بھی افسوس نہ تھا۔ پھر مجھے چور آنکھوں سے دیکھ کر کہنے لگا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا تمہیں یوں قید کر کے۔ اگر تم آرام سے میری بات مان جاتی تو مجھے یہ سب نہ کرنا پڑتا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بہنیں تو بھائی کی عزت ہوتی ہیں، اس کی غیرت ہوتی ہیں۔ وہ تو اپنی بہن کی جانب اٹھنے والی میلی آنکھ کو بھی پھوڑ دیتے ہیں، بھرے بازار میں لڑ پڑتے ہیں۔ یہ کیسا بھائی تھا جو بہن کے کمرے میں ایک غیر مرد کو خود لایا تھا، صرف چند ہزار کے نوٹوں کی خاطر؟ میری آنکھوں سے کئی آنسو بہہ کر میرے رخسار پر لگے زخم پر کسی نمک پاشے کی طرح سے لگے تھے اور مجھے تڑپا گئے تھے۔ لیکن یہ شاید میری اذیتوں بھری زندگی کی ابتدا تھی۔ اصل موت تو اس وقت ہوئی جب میرے سگے بھائی نے اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے میرے ساتھ۔ میرے والد کا انتقال اس وقت ہوا جب ہم دونوں بہن بھائی بہت چھوٹے تھے۔ میری ماں نے عدت بھی پوری نہیں کی تھی کہ لوگوں کے جھوٹے برتن مانجنے لگی تاکہ ہمارا پیٹ بھر سکے۔ پورا دن اماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، شام کو تھکی ہاری آتی تو گھر کے کام کاج کرنے لگتی۔ میں اس وقت 7 سال کی تھی، لیکن اپنی اماں کی خاطر میں نے اپنی عمر سے پہلے ہی گھر کے کام کاج سنبھال لیے تھے۔ عرفان بھائی اس وقت 10 سال کا تھا، لیکن کام کچھ نہیں کرتا تھا۔ جیسے ہی اماں کام پر جاتی وہ بھی گھر سے باہر نکل جاتا، پورا دن گلی کے آوارہ لڑکوں کے ساتھ گھومتا پھرتا رہتا۔ اماں کے آنے سے پہلے گھر آ جاتا، مجھ سے کہنے لگتا کہ اماں کو یہ مت بتانا کہ میں باہر گیا تھا۔ ساتھ ہی اپنی جیب سے مجھے ٹافی نکال کر دیتا، میں بھی خوشی سے رکھ لیتی اور اماں سے بھائی کی کوئی شکایت نہ لگاتی۔ مگر ایک بار جو میری آنکھوں نے دیکھا، میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ 10 سال کا تھا۔ ایک بار رات کے وقت اماں گہری نیند سو رہی تھیں جب میری آنکھ اچانک سے کھل گئی۔ میں نے دیکھا تو بھائی کی چارپائی خالی تھی۔ آدھی رات کو بھائی کہاں جا سکتا تھا؟ مجھے شروع سے ہی اپنے بھائی سے بے حد محبت تھی۔ ہم 2 ہی تو بہن بھائی تھے، پھر بہنوں کو بھائی سے زیادہ محبت ہوتی ہے، یہ تو فطری سی بات ہے۔ میں کمرے سے دبے پاؤں باہر آئی تو بھائی صحن میں چارپائی پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ کھانس بھی رہا تھا۔ میں یہ دیکھ کر دم بخود سی رہ گئی، اتنی سی عمر میں وہ سگریٹ پی رہا تھا۔ میں فوراً سے بھائی کے پاس آ گئی۔ وہ مجھے سامنے دیکھ کر بوکھلاس آ گیا۔ سگریٹ کے دھوئیں کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر پہلے تو اس نے سگریٹ اپنے پیچھے چھپا لی، لیکن میں دیکھ چکی تھی۔ میں نے کہا، میں ابھی امی کو بتاتی ہوں کہ آپ سگریٹ پی رہے ہیں۔ میری بات سن کر بھائی کی رنگت اڑی۔ اس نے فوراً سے سگریٹ بجھا دیا، پھر مجھ سے کہنے لگے، تم میری پیاری بہن ہو، اماں سے کچھ مت کہنا، میں کل تمہیں 2 ٹافیاں لا کر دوں گا۔ میں فوراً سے مان گئی کیونکہ مجھے ٹافیز، چاکلیٹس بہت پسند تھی۔ اس کے بعد تو بھائی اپنی اس روش میں بڑھتا ہی چلا گیا۔ پہلے سگریٹ کا عادی ہوا، اس کے بعد نشے کے سگریٹ پینے لگا، رات کو دیر سے گھر آنے لگا۔ جب اماں سو جاتی تو وہ گھر سے باہر نکل جاتا، مجھ سے کہتا کہ میں صحن میں بیٹھ کر اس کا انتظار کروں، جب وہ آئے تو چپکے سے دروازہ کھول دوں تاکہ اماں کو خبر نہ ہو، اور بدلے میں وہ مجھے چاکلیٹ لا کر دے گا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری چھوٹی سی لالچ مجھے کتنی مہنگی پڑے گی۔ اگر میں نے اماں کو اسی وقت بتا دیا ہوتا تو اماں عرفان بھائی کو اسی وقت روک لیتی، لیکن میں تو چند چاکلیٹس کی خاطر بھائی کی رازداں بن بیٹھی۔ ایک دن بھائی گھر آیا تو اس کے منہ سے عجیب سی بو آ رہی تھی، اس کی آنکھیں سرخ تھی اور اس کے قدم بھی بری طرح سے ڈگمگا رہے تھے۔ وہ گھر میں داخل ہوتے ہی صحن کی چارپائی پر ڈھہ گیا اور سو بھی گیا۔ وہ اس وقت 15 سال کا تھا جب اس نے شراب پی تھی، لیکن میں اماں کو پھر بھی کچھ نہیں بتا پائی کیونکہ مجھے چاکلیٹ کی لالچ تھی۔ بھائی اب جوا بھی کھیلنے لگا اور جب جوا جیت جاتا تو مجھے بریانی کھلاتا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ جوا بری چیز ہے۔ میں روز بھائی کے لیے دعا کرتی کہ وہ جوا جیت کے آئے
کیونکہ اماں کی محنت کے پیسوں سے بس دال روٹی ہی پکتی تھی۔ اماں جب سو جاتی، بھائی گھر سے باہر نکل جاتا، جوا جیت کر بریانی لاتا، ہم دونوں مل کر کھاتے۔ جب وہ 16 سال کا ہوا تو اماں نے اسے ایک ورک شاپ پر نوکری پر لگوا دیا۔ بھائی بس چند گھنٹے ہی نوکری کرتا، باقی جوا کھیلنے لگتا۔ ورک شاپ کے مالک نے اماں کو بھائی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا کہ تمہارا بیٹا نشہ کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، نوکری بھی ٹھیک سے نہیں کرتا۔ میری ماں تو یہ سب سن کر رونے لگی، اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ پہلی بار اماں نے بھائی کو بہت مارا تھا، خود بھی بہت روئی تھیں کہ میں محنت مزدوری کرتی رہی تاکہ تم لوگ حرام سے بچے رہو، اور تم نے خود کو کن چکروں میں پھنسا لیا۔ عرفان میرا بھائی اس وقت اس نشے کا بری طرح سے عادی ہو چکا تھا۔ اماں کی مار پیٹ اس پر بے اثر ہو چکی تھی۔ اب وہ پورا دن گھر میں بیٹھا رہتا، رات کو ایک پاؤڈر لاتا اور کاغذ کا ہول بنا کر اس پاؤڈر کو اس ہول کے ذریعے سونگھتا۔ وہ پاؤڈر ناک کے ذریعے بھائی کے اندر چلا جاتا اور پھر وہ دنیا مافیا سے بے خبر ہو جاتا۔ میری ماں اسے ایک بار منشیات کے ہاسپٹل میں بھی لے گئی تاکہ اس کا علاج ہو سکے، لیکن وہ وہاں سے بھی بھاگ آیا۔ اب وہ اماں کی تنخواہ بھی چوری کرنے لگا۔ جب اسے نشہ نہ ملتا تو وہ بے چین سا ہونے لگتا، رونے لگتا، پاگل سا ہو جاتا، گھر کے برتن زمین پر پٹکنے لگتا۔ اب تو اماں بھی اس کے جنون اور پاگل پن کو دیکھ کر ڈر جاتی تھیں۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ میرا بھائی 20 سال کا ہو چکا تھا اور میں 17 سال کی۔ جب ایک دن بھائی اماں سے پیسے مانگ رہا تھا، اماں نے صاف انکار کر دیا تو وہ پہلے تو گھر کی چیزیں توڑنے لگا، لیکن اماں نے پھر بھی اسے پیسے نہ دیے تو نشہ نہ ملنے کی وجہ سے دیوانگی پر اتر آیا۔ اس نے اماں کا گلا دبانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر میں بھائی سے اماں کا گلا چھڑوانے لگی، لیکن وہ اماں کو چھوڑنے کو تیار ہی نہ تھا۔ مجھے بھی زور سے دھکا دے دیا، میں فرش پر جا گری۔ وہ بار بار اماں سے پیسوں کا تقاضا کر رہا تھا، ساتھ ساتھ اماں کا گلا گھونٹ رہا تھا۔ جب تک میں دوبارہ اٹھ کر بھائی کے پاس آئی تاکہ ان سے اماں کو چھڑوا سکوں، اس وقت تک اماں مر چکی تھیں۔ یہ دیکھ کر میں چلانے لگی، رونے لگی۔ بھائی کا جنون بھی ایک دم ختم ہو گیا۔ اس نے جیسے ہی اماں کا گلا چھوڑا، اماں کا مردہ وجود زمین بوس ہو گیا۔ یہ دیکھ کر بھائی کی رنگت بھی اڑ گئی تھی۔ میرے رونے کی آواز سن کر محلے والے ہمارا دروازہ بجانے لگے۔ بھائی مجھ سے کہنے لگا، خدا کے لیے مجھے بچا لو، میں نے جان بوجھ کر اماں کو نہیں مارا، مجھے تو خود بھی ہوش نہیں تھی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اگر تم نے محلے والوں کو یہ بتا دیا کہ میں نے اماں کا گلا گھونٹا ہے تو یہ محلے والے مجھے پولیس کے حوالے کر دیں گے اور پولیس مجھے پھانسی چڑھا دے گی۔ کیا تم مجھے مرتے دیکھ سکتی ہو؟ میں ابھی اماں کے غم میں ہی تڑپ رہی تھی، بھائی کو پھانسی کیسے چڑھا سکتی تھی؟ اس وقت وہ خود بھی رو رہا تھا، اور اس نے جو کچھ اماں کے ساتھ کیا وہ واقعی جنون کی کیفیت میں کیا تھا۔ میں نے اس بار بھی اپنے بھائی کی بات مان لی۔ اس کے ہر جھوٹے جرم پر جیسے بچپن سے میں پردہ ڈالتی آئی تھی، اب بڑے جرم پر بھی عزت کی چادر ڈال دی اور اپنے ہونٹ سی لیے۔ لیکن اس کا صلہ مجھے کیا ملا؟ اس کا صلہ مجھے یہ ملا کہ اسی بھائی نے میری عزت کو تار تار کر کے رکھ دیا۔ کہتے ہیں کہ بہنیں بھائیوں پر جان وار دیتی ہیں، اور میں عزت وار چکی تھی۔ اس کے نشے نے پہلے مجھ سے میری ماں چھینی اور آج میری عزت۔ وہ مجھے اس محلے سے نکال کر اس بیابان جگہ پر لے آیا کیونکہ یہاں پر میری آہو زاری سننے والا کوئی نہ تھا۔ میرا بھائی میرے سامنے ناشتہ رکھ کر جا چکا تھا۔ میں نے روتے دھوتے اپنے پیٹ کے دوزخ کو بھرا۔ اس سے پہلے کہ عرفان میرے کمرے کا دروازہ لاک کرتا، میں نے کہا، بھائی میں آپ کی ہر بات مانوں گی، دروازہ لاک مت کرنا۔ پھر یہی ہوا۔ عرفان میری طرف سے مطمئن ہو گیا اور چلا گیا۔ جب وہ گھر سے باہر گیا تو میں بھی کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ اب بے ضمیر ہو چکا ہے، اسی لیے میرے پاس ایک ہی راستہ بچا تھا، وہ یہ کہ میں یہاں سے بھاگ جاتی، کیونکہ میں اس گناہوں سے بھری زندگی کو نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ رات کو پھر کسی کو اپنے ساتھ لے کر آئے گا، وہ خود نشہ کر کے سو جائے گا اور وہ لوگ میری زندگی برباد کر دیں گے۔ اسی لیے ایک چادر خود پر اوڑھ کر اپنا چہرہ چھپائے میں گھر سے باہر نکل گئی۔ وہ ایک سنسان بیابان علاقہ تھا۔ مجھے یہ تک نہیں معلوم تھا کہ مجھے جانا کہاں ہے، بس میں نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ دوپہر سے رات ہو چکی تھی،
لیکن میرا سفر تھا کہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے وہاں کہیں دور دور تک آبادی نظر نہیں آ رہی تھی۔ رات کی سیاہی بھی چھا چکی تھی، چل چل کر میرے پاؤں شل ہو چکے تھے کہ جب ہی مجھے سامنے مین روڈ نظر آ گیا۔ لیکن شاید اس وقت رات کافی ہو چکی تھی، اسی لیے وہاں اکا دکا گاڑیاں ہی گزر رہی تھیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کس گاڑی کو روک کر پناہ مانگوں۔ جب اپنا ہی گھر میرے لیے محفوظ پناہ گاہ نہیں رہا، اپنا سگا بھائی میرا محافظ بننے کے بجائے میرا دلال بن چکا تھا، تو کسی غیر پر کیا بھروسہ کرتی۔ میں انہی سوچوں میں گم سنسان سڑک کے کنارے چل رہی تھی جب ایک پولیس موبائل میرے پاس آ کر رک گئی۔ یہ دیکھ کر میں نے سکون کا سانس لیا کہ اچھا ہے میں پولیس والوں کو مل گئی ہوں، اب میں اپنے بھائی کے بارے میں سب کچھ بتا دوں گی۔ وہ پولیس انسپکٹر مجھے سر سے پیر تک دیکھنے لگا، کہنے لگا اے لڑکی اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں رونے لگی اور روتے ہوئے ساری بات اس انسپکٹر کو سنا دی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم ہماری گاڑی میں بیٹھ جاؤ، کل تمہارے بھائی کو بھی گرفتار کر لیں گے اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے تمہیں برباد کیا ہے۔ میں یہ سن کر خوش ہو گئی۔ میں نے کہا آپ مجھے کسی دارالامان میں چھوڑ دیں۔ وہ کہنے لگا ہاں کیوں نہیں۔ میں اس پولیس موبائل کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی کیونکہ اس وقت اس موبائل میں بس صرف وہی ایک آفیسر تھا جو گاڑی بھی خود ہی چلا رہا تھا۔ کافی دیر گاڑی مختلف راستوں پر چلتی رہی۔ میرے ہوش اس وقت اڑے جب وہ پولیس موبائل اسی گھر کے سامنے جا کر رکی جہاں میرے بھائی نے مجھے قید کر رکھا تھا۔ اس گھر کے باہر چند اوباش قسم کے مرد کھڑے تھے، عرفان بھی ان کے ساتھ موجود تھا۔ میں نے یہ دیکھ کر اس انسپکٹر کی طرف دیکھا جو کمینگی سے مسکرا رہا تھا۔ وہ گاڑی سے نیچے اترا اور ایک شخص سے کہنے لگا سیٹھ لے آیا ہوں تیری لڑکی کو واپس۔ سالی خود کو بہت ہوشیار سمجھ رہی تھی۔ یہ سن کر میرا دماغ چکرانے لگا۔ اس شخص نے گاڑی کا دروازہ کھولا، مجھے بڑی بے دردی سے بازو سے پکڑ کر نیچے اتارا اور پھر مجھ سے پھنکارتے ہوئے بولا تو میرے قبضے میں لڑکی، جہاں بھی بھاگ کے جائے گی واپس یہیں آئے گی، اور تیرے بھاگنے کی سزا جو تجھے آج ملے گی تو اپنے لیے موت مانگے گی، موت۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے میرے بے ضمیر بھائی کے سامنے اس پولیس والے کی جانب پھینکا۔ میں لڑکھڑاتی ہوئی اس کمینے کے پہلو سے جا لگی۔ وہ شخص کہنے لگا تو اسے یہاں واپس لایا ہے، اسی لیے پہلا حق تیرا ہے۔ میں یہ سن کر عرفان کو پکارنے لگی کہ وہ مجھے بچا لے۔ شاید عرفان کے خون نے کچھ جوش مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس شخص نے جیب سے ایک پڑیا نکالی اور عرفان کی طرف بڑھا دی۔ کہنے لگا یہ پی اور دنیا پر بادشاہ بن جا۔ یہ کہہ کر وہ 4 افراد مجھے گھر کے اندر لے گئے۔ عرفان گھر سے باہر ہی تھا۔ گھر کا دروازہ بند ہو گیا۔ صبح میری حالت یہ تھی، مجھے اس کمرے سے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ کمرے میں ہلکی سی آہٹ بھی مجھے کانپ جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ میرے ساتھ 4 لوگوں نے زیادتی کی تھی۔ اس کے بعد میں سمجھ چکی تھی کہ عرفان تو کسی کے ہاتھ کی کٹ پتلی بن چکا ہے۔ میں کسی بہت بڑے گینگ کے ہتھے چڑھ چکی ہوں۔ میرے لیے بھاگنا ممکن نہیں۔ میں نے جو انجام بھاگ جانے پر بھگتا تھا، میں نے وہ کوشش چھوڑ دی۔ وہ لوگ چور اور ڈاکو تھے جن کے گروہ میں پولیس کے چند اہلکار اور آفیسر بھی شامل تھے۔ وہ نشے کا لالچ دے کر عرفان سے چوری بھی کرواتے تھے اور قتل بھی۔ میرا بھائی بدماش بن چکا تھا۔ ایک نشے کی پڑیا کی خاطر وہ ان کتوں کے تلوے چاٹنے کو بھی تیار ہو جاتا تھا۔ شاید نشہ ایسی ہی چیز ہے جسے لگ جا اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر والوں کو بھی برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ میں نے اختلاف بھی چھوڑ دیا تھا، اسی لیے مجھ پر اب سختی بھی کم کر دی گئی تھی۔ مگر ایک دن ان لوگوں نے میرے بھائی کو نشہ نہیں دیا اور اسے ایک ایسی بات کہی کہ روح لرز جائے، اور گھر میں بند کر کے چلے گئے۔ گھر میں اس وقت عرفان تھا یا میں۔ وہ بار بار مین گیٹ پیٹ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ اگر اسے نشہ نہ ملا تو وہ مر جائے گا۔ وہ تڑپ رہا تھا، رو رہا تھا، لیکن آج مجھے اس پر ترس نہیں آ رہا تھا۔ کافی دیر وہ گھر کی مختلف چیزیں توڑتا رہا، پھر میرے پاس آ گیا۔ کہنے لگا مجھے نشہ چاہیے ورنہ میں مر جاؤں گا، مجھے کہیں سے بھی نشہ لا کر دو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس وقت عرفان کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں، اس پر جنون سا طاری ہونے لگا، ویسا ہی جنون جس سے اس نے اماں کو مار ڈالا تھا۔ میں یہ دیکھ کر گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔
وہ کہنے لگا مجھے نشہ چاہیے، مجھے نشہ دو ورنہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں نشہ دیتی ہوں، تم پہلے مجھ سے دور ہٹ کر سامنے کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ وہ میری بات سن کر سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں کچن میں چلی گئی، دودھ فریج سے نکالا، اسے گرم کیا، پھر اس گرم دودھ میں 4 سے 5 چمچ چوہے مار دوا ڈال دی اور باہر نکل کر وہ گلاس بھائی کو پکڑا دیا۔ میں نے کہا اس میں نشہ ہے، اسے پی لو اور بھول جاؤ دنیا کے سارے غم اور آزاد ہو جاؤ۔ اس نے وہ دودھ کا گلاس ایک ہی گھونٹ میں پی لیا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ سو گیا، پھر کبھی نہ اٹھنے کے لیے۔ آج میں یہ سن چکی تھی کہ وہ لوگ میرے بھائی سے کیا مطالبہ کر کے گئے تھے۔ وہ بدماش عرفان سے کہہ رہے تھے کہ اگر تمہیں نشہ چاہیے تو اپنی بہن کے ساتھ بدکاری کرو۔ یہ سن کر عرفان نے صاف منع کر دیا کہ وہ یہ کبھی نہیں کر سکتا کیونکہ میں اس کی بہن ہوں۔ اسی لیے وہ اسے نشہ دیے بنا ہی چلے گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نشے کی خاطر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی اذیت تھی جو میں برداشت ہی نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے میں نے ایک انتہائی قدم اٹھا لیا۔ وہ چوہے مار دوا میں نے آج ان لوگوں کی شراب میں ڈال دی۔ یہ زہریلی دوا میں نے ان لوگوں کے ڈرائیور سے یہ کہہ کر منگوائی تھی کہ گھر میں چوہے بہت ہو چکے ہیں، مجھے دوا ڈالنی ہے۔ وہ ایسی زہریلی دوا لائے جو 2 منٹ میں چوہوں کا کام تمام کر دے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ لوگ واپس آئے تو میں عرفان کی موت پر رو رہی تھی۔ میں نے کہا نشہ نہ ملنے پر عرفان مر گیا۔ ان لوگوں نے عرفان کو دفنا دیا۔ رات کو مجھ سے شراب لانے کا کہنے لگے۔ میں نے وہی شراب ان لوگوں کے سامنے پیش کر دی جسے پیتے ہی آدھے گھنٹے میں وہ لوگ مر چکے تھے۔ مجھے اپنے اس عمل پر کوئی افسوس نہ تھا۔ میں گھر سے باہر نکل گئی۔ میں دارالامان چلی گئی اور اب یہاں اپنی باقی کی زندگی گزار رہی ہوں۔ مجھے بس اس وقت کا افسوس ہے جب عرفان نے پہلی بار سگریٹ پیا تھا اور میں نے اس کی بات کو راز رکھا تھا۔ اگر میں اس وقت اماں سے کہہ دیتی تو شاید حالات آج ایسے نہ ہوتے۔